بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا آپ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، اور باخبر سویرا کے اس پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار، میں ہوں سید فیصل کریم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا آج دن بہت اچھے سے اور بہت خوشگوار طریقے سے اس کا آغاز ہوا ہوگا۔ موسم کی اگر بات کر لیں تو آج بھی کراچی سمیت ملک بھر میں ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چل رہی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر کمبل نکل آئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر جو صبح صبح اسکول جاتے بچے تھے ان کے سویٹرز جو ہیں، جو کہ سوچا جا رہا تھا کہ اب رکھ دیں کیا، لیکن ایک مرتبہ پھر نکل آئے۔ تو وہ صبح صبح جو چھوٹے چھوٹے بچے ٹھٹھرتے ہوئے سردی میں نکلتے ہیں، بیچارے بڑے کیوٹ سے لگتے ہیں، معصوم سے لگتے ہیں، اور اسی میں انہیں اسکول جانا پڑتا ہے۔ وہ آپ کو معصوم لگ رہا ہے، ان سے پوچھیں انہیں کیسا لگ رہا ہے۔ تو بچے جو اس سردی میں صبح سویرے اٹھ کے اسکول جا رہے ہیں، وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں، اور کراچی میں تو یہ اپنے ہی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں اس طرح کی سردی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ ہم تو انتظار ہی کرتے رہتے ہیں اور مہینے گزر جاتے ہیں سردیوں کے، مگر سردی نہیں آتی۔ مارچ میں آ گئی، اور کوئٹہ میں تو بھائی جو یک بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، پارا -4 تک وہاں پہ گرا۔ جی ہاں، -4 امیجن -4۔ اور وہ کل ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا کہ 20 دن پہلے ہی بلوچستان کی ایک پہاڑی سلسلہ ہے کوہ سلیمان، جو وہاں پہ تقریباً برف اتر چکی تھی، اور جو ہے مٹیالہ پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ ودن 20 days ایک مرتبہ پھر وہ پورا کا پورا برف سے ڈھک گیا ہے۔ موسم کی چل کے تو آگے شو میں بات کریں گے ہی، اس کے علاوہ اور لیکن میں ایک چیز کہنا چاہ رہی تھی، میں سردی سے مخاطب ہونا چاہ رہی تھی کہ اگر رکی گئی ہے سردی تو پھر رمضان کر کے پھر عید کر کے ہی چلی جائے تو کیا حرج ہے اس میں؟ ہمارے رمضان ہی ذرا اچھے ٹھنڈے ٹھنڈے گزر۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ اب پتہ نہیں کس خواہش پہ دم نکلے اور کیا ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ پہلا جو عشرہ ہے نا، اس کی تو یہ ایکسپیکٹیشن ہے، اس پہ تو محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے واقعی رحمت کا عشرہ ہوگا۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ ہمارے لیے ایسی رحمت، لیکن موسم کے حوالے سے بھی رحمت کا ہی نکلے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا موسم رہے گا وہ تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ہاں، لیکن سیاسی موسم جو ہے اب فائنلی وہ ہم بتا سکتے ہیں، جو کل ہو چکا ہے، اور بہت ہی ایک مرتبہ پھر گہما گہمی، بلکہ گہما گہمی نہیں، ایک مرتبہ پھر گرما گرمی، ایک دفعہ پھر نعرے بازی، تسلسل کے ساتھ ایک بار پھر دوشنام درازی۔ یہ ہے جناب عالی قومی اسمبلی، اور اس قومی اسمبلی میں کل جو گفتگو ہوئی، بار بار نعرے بازی ہوتی رہی، مطلب ایک بھی ایسا منتخب اور ریسپیکٹڈ ممبر نہیں تھا جو تقریر کرے اور اس کے تقریر کے بیچ میں جو ہے وہ نعرے بازی اپوزیشن نہ کرے۔ تو اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، جب اپوزیشن ہنگامہ آرائی کرتی ہے، نعرے لگاتی ہے، تو پھر ٹریجری بینچز سے بھی اس کا جواب آتا ہے، تو یہ بڑا ایک انوکھا سا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قومی اسمبلی میں جو اور صوبائی اسمبلیوں میں اب جو خواتین اور اقلیتی ارکان ہیں، وہ ایک بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ان کی مخصوص نشستوں پر سنی اتحاد کونسل کو بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کافی ریلائی کیا ہوا تھا ان جماعتوں پر جن کی ساتھ مل کے، کیونکہ ان کا سمبل جو چلا گیا، اب ان کی پارٹی سٹیٹس نہیں رہا اس طریقے سے، تو انہوں نے ان جماعتوں کے اوپر ریلائی کیا جو کہ اپنا ایک پارٹی کا تشخص رکھتی ہیں، تاکہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مل جائیں۔ لیکن اس اتحاد کے باوجود بھی وہ سیٹیں اب انہیں نہیں مل رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہ دینے کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور پارٹی کی جو درخواست تھی اسے مسترد کر دیا ہے۔ تو اب 4-1 کے تناسب سے سنائے گئے فیصلے کے مطابق سنی اتحاد کونسل خواتین اقلیتی نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں، کیونکہ اس جماعت نے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ ہی جمع نہیں کرائی۔ اچھا، اب یہ 4-1 سے جو آپ نے بتایا، اس میں ایک جو اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ پنجاب کے جو ممبر ہیں بابر حسن دھرمانہ، انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، لیکن وہ اختلافی نوٹ بھی سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں لکھا ہے انہوں نے۔ وہ جو جس حساب سے جو فارمولا شیئرنگ ہے نا متناسب، اس حساب سے انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ جی یہ سیٹیں دینی ہی نہیں چاہیے، یہ سیٹیں خالی ہی رکھنی چاہیے، اور یہ ریزرو سیٹیں جو ہیں اس پہ کسی کا حق ہی نہیں بنتا۔ اس پر انہوں نے اس پہ اختلاف لکھا ہے۔ لیکن جو فیصلے میں مزید یہ بھی ہے کہ یہ جو اب سیٹیں نہیں مل رہی سنی اتحاد کونسل کو، وہ دیگر جماعتوں کو ملیں۔ ایگزیکٹلی وہی نا، کہ وہ جو 4-1 سے ہے وہ یہی ہے، 4 نے کہا جی اب وہ دیگر جماعتوں کو ریشیو کے حساب سے ملیں گی، لیکن جو پنجاب ممبر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ملنے ہی نہیں چاہیے، یہ خالی رہنی چاہیے۔ اب ایسے میں جو سینیٹر علی ظفر ہیں، انہوں نے فیصلے پہ تنقید کی ہے، اور انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی پورے الیکشن کمیشن جو ہے وہ استعفیٰ دے، مطالبہ کر دیا ہے۔ علی ظفر نے کیا گفتگو کی آپ کو سنواتے ہیں۔ صورتحال اب یہ بن گئی ہے، اب کہا تو سینیٹر علی ظفر نے یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اب آگے عدالتی اس پہ کارروائی چاہیں گے، متعلقہ جو فورم ہے اس پر جائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اب منظرنامہ کیا بن رہا ہے وہ بھی ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب جو 77 مخصوص نشستیں ہیں اس سے محروم ہو گئی ہے سنی اتحاد کونسل، الیکشن کمیشن کی جانب سے ہولڈ کی گئی یہ نشستیں اب باقی جماعتوں کو ملیں گی ایز پر دا ورڈکٹ،
اور قومی اسمبلی میں خواتین کی 20 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں تقسیم کی جائیں گی، جن میں پنجاب سے 12 اور کے پی سے 8 خواتین کی نشستیں شامل ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں متناسب نمائندگی کے تحت دیگر جماعتوں کو الاٹ کی جائیں گی۔ تو کے پی کی بھی بات کر لیتے ہیں، یہاں پہ خواتین کی 21 اور اقلیتوں کی 4، جبکہ سندھ میں خواتین کی 2 نشستیں اور دیگر جماعتوں کو بھی ملیں گی۔ تو یہ اب فیصلہ آ چکا ہے اور اب اس کے حساب سے جو اقلیتی نشستیں تھیں، یعنی کہ جو آخری ایک امید تھی وہ بھی سنی اتحاد کونسل کم پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور یہ مخصوص نشستیں جو ہے اب باقی تمام جماعتوں کو ملیں گی ماں سوائے سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے ہم گفتگو کر کے ان کا ورڈکٹ جانیں گے کہ اس فیصلے کے بعد وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اب کیونکہ جتنا ہم دیکھ رہے ہیں صدف پچھلے جو ماحول کی گرما گرمی ہے، جس حساب سے جب وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں شہباز شریف یا بلاول بھٹو تقریر کرتے ہیں، اس جانب سے کوئی بھی تقریر ہوتی ہے وہ ایک جملہ کوئی ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے۔ کل بھی اسپیکر اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے کافی درخواست کی معزز ارکان سے آف دی پارلیمنٹ کہ جی آپ تقریر ہونے دیں اور خاموش۔ تو علی محمد خان صاحب جو ہمیں جوائن علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، گڈ مارننگ ٹو یو۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا، سینیٹر علی ظفر صاحب کا موقف ہمارے سامنے ہے، تو پھر آپ لوگ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، کب تک رجوع کریں گے اور آپ کے خیال میں وہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، امید تو جس طرح ابھی تک ہمارے ساتھ ہوا ہے، امیدیں ہمیں کم ہی ہیں، لیکن ہم نے اپنی جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، ہمارا نشان چھینا گیا، ہماری پارٹی ایک طرح سے ڈس بینڈ کرنے کی کوشش کی گئی، ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ سے پارٹی چھڑائی گئی، جو رہ گئے زیادہ تر باہر ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس کے باوجود قوم نے غیرت دکھائی، ہمت دکھائی، اور ایکچوئل فگر ہمارے 180 کے قریب سیٹیں ہیں، جس میں سے لے دے کے کوئی 90 92 93 ہمیں ملی، وہ بھی ان لوگوں کی جو نکل آئے اور انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ بہت سی جگہوں سے مین سیٹیں اپوزیشن کے، میں تم کو آج بھی اپوزیشن کہتا ہوں کیونکہ حقیقی تو مینڈیٹ خان صاحب کے پاس ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے پاس فگرز موجود ہیں، میاں شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب مانسیرے سے ہارے لیکن ان کو لاہور سے جتا دیا گیا، لاہور سے میاں صاحب ہماری ڈاکٹر یاسمین کے الیکشن ہارے ہیں، اور لے دے کے آپ یہ دیکھیے کہ محترمہ مریم صاحبہ بھی ہمارے ایک نوجوان میر شرافت صاحب، نوجوان ہمارا ورکر ہے، اس سے وہ ہاری ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ تو اس طرح کے سچویشن میں آپ یہ دیکھیے کہ اوپر سے ہماری ریزرو سیٹیں بھی نہ صرف لے لی گئیں بلکہ اس کو اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو اور جماعتوں میں آپ کیسے تقسیم کر سکتے ہیں، کیسے آپ کسی ایک کا حق اس کو دیتے یا نہیں دیتے، یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم جائیں گے۔ میری تو اپنی اوپینین جو پارٹی کو میں نے دی ہے کہ ہم ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہ جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں، ایک لیول آف اپیل ہمارے پاس ایکسٹرا رہ جائے گی۔ میری تو 5 ہائی کورٹیں ہیں جس میں ہم جا سکتے ہیں، ساری معزز ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لائرز کس ہائی کورٹ کا فیصلہ کرتے ہیں یا وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل سے جو آپ نے مخصوص نشستیں لینے کے لیے جو تمام تر ظاہر ساری بندوبستی اس لیے ہوا تھا کہ ان کے ساتھ مل جائیں گے، انہوں نے تو فہرست ہی نہیں جمع کرائی مخصوص نشستوں کے لیے، تو یہی سوال جو فیصلے میں اٹھایا گیا یہ عدالت بھی آپ سے اٹھا سکتی ہے کہ بھائی آپ نے ایسی جماعت کے ساتھ کیوں آپ آگے بڑھے؟ آرٹیکل 51 میرے خیال میں اس کا ریلیونٹ آرٹیکل ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جو آزاد ارکان کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ وہ جماعت جو ہے اس نے الیکشن لڑا ہو، اس کے پاس نشان ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اس نے سیٹیں جمع کی ہوں پہلے سے یا اس کا پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہو۔ ایک پارلیمنٹری پارٹی تب بنتی ہے جب اس میں آزاد ارکان بھی شامل ہوتے ہیں، وہاں جتنے بھی لوگ ہوں۔ تو تحریک انصاف کے لوگ جب شامل ہو گئے تو سنی اتحاد کونسل کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھ گئی، اور ہم اپنی لسٹ دے سکتے ہیں۔ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کو خیبر پختونخوا میں بعد میں اجازت ملی تھی، اور وہ بھی 1.5 سال بعد شاید ملی تھی۔ تو اس وقت ہمارا حق یہ ہے کہ جتنی ہماری سیٹیں ہیں سب سے پہلے تو اس کے مطابق ہمیں ریزرو سیٹس ملیں، مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، اور آف کورس خیبر پختونخوا میں بھی۔ سندھ سے بھی ہماری کچھ سیٹیں آئی ہیں، حالانکہ پورا کراچی ہم نے سویپ کیا ہے،
لیکن کراچی میں ہمارا مینڈیٹ ہم سے چرا دیا گیا، ایک اور جماعت کو دیا گیا. تو ہمارے اب دو ایشوز مین ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا جو اوریجنل مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. اور کل مجھے ویسے بڑا عجیب بھی لگا کہ پارلیمنٹ میں شہباز صاحب نے اپنی اسپیچ میں اور پھر کل بلاول صاحب نے ایک بات کی کہ آئیں اور کوئی صاحب نے معیشت کی بات کر رہے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے مینڈیٹ کا فیصلہ ہو. کل بلاول صاحب نے مینڈیٹ پہ یہ بات کی کہ کوئی کمیٹی بنی یا کچھ. دیکھیے کوئی کمیٹی بناتے ہیں، عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی کوئی اس کا رزلٹ نکلتا ہے. جب تک کہ مینڈیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس مسئلے کو حل کیے بغیر آگے بات جائے گی نہیں. مینڈیٹ سے کوئی فیصلہ ہو جائے، ہمیں ہمارا حق واپس ملے، اس کے بعد پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے گفتگو کرنی ہے، مسائل حل نکالنا ہے. لیکن پہلے اس مسئلے کا تو حل نکالیں. علی صاحب پہلے تو یہ مرحلہ طے ہونا ہے. لوگ آپ کی جو ہوم ورک تھا اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے MWM سے شمولیت کی اختیار کا سوال کیا تھا، وہ نہیں ہو سکا. اب 9 مارچ کو صدارتی الیکشن ہونا ہے. ایسے میں جب 77 سیٹوں سے سنی اتحاد کونسل محروم ہو گئی تو پھر کیسے آپ لوگوں کی کیا اس پہ موقف ہے؟ اور حامد رضا صاحب انہوں نے کس سمبل پر الیکشن لڑا تھا؟ لیکن حامد رضا صاحب تو ہماری جماعت کے سپورٹ سے پاس ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے حامد صاحب پاس ہوئے. انہوں نے بڑی ہمت بھی کھائی ہے کہ اتنے مشکل ماحول میں وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اپنی جماعت کو آفر کیا ہے. تو اس پہ جتنی بھی ہماری اس وقت لیڈرشپ ہے، چاہے عمر ایوب صاحب ہوں، جنرل سیکرٹری ہوں، یا برش غور صاحب، خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہے. مین لیڈرشپ میں سے کسی ایک شخص نے ایک آواز نہیں اٹھائی، سب ان کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلے انہوں نے کیے ہیں گڈ ول میں کیے ہیں. مشکل حالات میں کچھ فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں، کچھ خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو فیصلہ ایسا ہے جس پہ تو قانون ہمارے ساتھ کھڑا ہے. سنی اتحاد کونسل میں ہم لوگوں کے ایفیڈیوٹس جمع ہوئے، تمام PTI کی پارلیمنٹری پارٹی اس میں چلی گئی. اب ہمارا حق ہے کہ ہماری جتنی بھی سیٹیں ہیں 92-93 اس کے مطابق ہمیں ہماری ریزرو سیٹس دی جائیں. اور ماضی میں یہ ہو بھی چکا ہے، کوئی نئی چیز ہم نہیں مانگ رہے. باپ پارٹی جو ہے بلوچستان سے ان کو مل چکا ہے، کوئی نئی چیز بھی نہیں مانگ رہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، ان کو مسئلہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ سے ہے کہ ایک تو مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارم 45 کو آپ جیتے ہیں، فارم 47 کو اس کا رزلٹ کچھ اور نکلے؟ اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ پوری ایکسرسائز ہی لامانی ہو گئی. پھر 50 ارب یا جتنے بھی اس میں لگے، اس کے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کو جتانا تھا ان کو فارم 47 دے دیتے. یہ سارے پروسیس کا تو مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ عوام جس کو ووٹ دیتی ہے وہ ونر کے طور پہ سامنے آئے. پشاور ویلی سے ہمارے تمام ونرز کو اب سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے کلین سویپ کیا. اور پشاور جو ہارٹ ہے خیبر پختونخوا کا، پشاور ویلی میں کچھ اہم سیٹیں ہم سے لے لی گئیں. جیسے وہاں سے ہمارے ساجد نواز صاحب کو ہرایا گیا، وہ جیتے ہوئے ہیں. وہاں ہمارے تیمور جھگڑا صاحب جیتے ہوئے، ان کو ہرایا گیا. وہاں ہمارے کامران بنگش صاحب فارمر منسٹر، وہ جیتے ہوئے، ان کو ہرایا گیا. وہاں علی زمان صاحب ہمارے ینگ لائر ہیں، لیڈر ہیں، ان کو ہرایا گیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی حل تو نکالنا پڑے گا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دل دہاڑے مینڈیٹ چوری کریں اور اوپر سے 17 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا کے بٹھا دیں؟ تو اگر ان کی طرف سے کوئی بات آتی بھی ہے شہباز صاحب کی طرف سے، تو اس میں نیتی کا فقدان ہوگا جب تک کہ مینڈیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. علی صاحب آپ کہہ رہے ہیں جب تک مینڈیٹ حل، جب تک یہ مینڈیٹ والا معاملہ حل نہیں ہوتا، تو کیا ہم یہ سمجھیں جیسے 3 دن تک جو اجلاس چلتا رہا ہے، جو شور شرابہ ہنگامہ آرائی ہوتی رہی ہے، اجلاس آگے اسی طرح چلتے رہیں گے؟ ایسے پھر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جانا چاہیے، لیکن اس طرح کا ریئیکشن آنا ایک فطری عمل تو ہے نا کہ جتنا کچھ ظلم ہوا ہے خاص کر پنجاب میں، تو مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ قریب ہے ماضی بعید میں پنجاب میں کس حد تک چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا ہے. لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان کے نامینیشن پیپرز چھینے گئے، ان کا فارم 45 کے خلاف فارم 47 کے ریزلٹ دے دیے گئے. لاہور سے سلمان اکرم راجہ صاحب جیت چکے ہیں، ان کو ہرا دیا گیا. گوجران والا ڈویژن سے ہم بہت سی سیٹیں جیت چکے ہیں. فیصل آباد پورا ہم نے کلین سویپ کیا ہے. لاہور سے آپ یہ سوچئے کہ میاں نواز شریف صاحب جو اپنی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں لیکن وہ سیٹ ہار گئے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ ہماری اس وقت جیل میں ہیں، لیکن وہ جیل کے اندر بیٹھ کے وہ جیت چکی ہیں. وہاں جیل کے اندر جو ہمارے لوگ موجود ہیں، آپ یہ تو سوچئے کہ کتنے عوام نے ایک سپورٹ دی ہے کہ جو لوگ جیل میں ہیں، جو اپنی کمپین نہیں کر پا رہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں شہرام ترکی صاحب، عاطف خان صاحب، ہمارے اپنے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب، یہ لوگ کمپین نہیں کر سکے. عوام نے پھر بھی جا کے ووٹ ڈالا ہے. تو اگر آپ نے عوام کی من مرضی پہ فیصلے نہیں دینے تو پھر اس سارے پروسیس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ جو کمشنر راول پنڈی صاحب نے بات کی تھی، کبھی میں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ایک طرح سے
اوپن ایک ریکویسٹ دی تھی کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ تو کریں. اللہ کرے اس کے سارے الزامات جو ہیں وہ صحیح نہ ہوں, لیکن انویسٹیگیٹ تو کریں. اس کا تو پہلا بیان تھا وہی سچ پہ مبنی تھا, بعد میں تو بیان دیا اس نے. علی صاحب ایک سوال اور, کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری ہوئی. اب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ کے پی ہیں, وہ شریک نہیں ہوئے. ساتھ ہی انہوں نے اپنے شریک نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ وزیر اعظم فارم 45 والا نہیں, اس لیے حلف برداری میں جانا بنتا نہیں ہے. تو اگر یہی رویہ رہا تو صوبے اور وفاق میں کس طرح معاملات چلیں گے؟ ظاہر ہے اب 5 سال کے لیے دونوں جگہ حکومت بنی ہے, تو ملنا ملانا بات چیت کا عمل تو جاری رہے گا. دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جب تک آپ نے اس فارم 45 کا حل نہیں نکالا. فارم 45 کیا ہے؟ فارم 45 وہ گراؤنڈ رپورٹ ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن سے کس جماعت نے کتنی سیٹیں لی. تو وہ اگر ایک جماعت جیت گئی کیا ہے؟ فارم 47 کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو ان سارے نمبرز کو جمع کر کے آپ کو مل جاتا ہے. بلوچستان سے ایک سیٹ ہے ہمارے زین العابدین صاحب ہیں, میرے خیال میں وہ جیت چکے ہیں. وہاں 350 سیٹ لینے والے ایک نوجوان کو ونر ڈکلیئر کر دیا گیا. رئیسانی صاحب, شہید رئیسانی صاحب کے بیٹے کو. ہمارا ہمدردی ہے اس سے, نوجوان ہے, بچہ ہے. لیکن اس طرح سے لوگوں کو بلوچستان میں ہمارے سالار کاکڑ ہیں, وہاں کے ہمارے مین رہنما ہیں, ان کو ہرا دیا گیا. سندھ سے ہمارے عالمگیر خان ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیا ہے کراچی سے, ان کو ہرا دیا گیا. تو آپ اس طرح کی چیزیں جب کریں گے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی تسلیم کرے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تمام باتیں سر آنکھوں پہ, کہ آپ کہتے ہیں کہ معیشت پہ بیٹھ کی بات کرتے ہیں, اس پہ بات کی بات کرتے ہیں, کرنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے آپ نے مینڈیٹوری کا حل نکالنا ہوگا. وفاق پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وفاق صوبے پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ امور بھی تو چلانے ہیں نا. تو کیا ہم وہاں بھی یہی رویہ دیکھیں گے علی امین گنڈا پور کا؟ دیکھیں, جہاں علی امین صاحب نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ جہاں صوبے کے حقوق کا معاملہ ہوگا اس میں تو پھر آپ اپنی بات کریں گے. لیکن یہ ایک ایسا ایک ایکٹیویٹی تھی ووٹ ٹیکنگ, جس میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ آنر کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ اصلی ہے, میں آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن سیاست میں اختلاف رہتا ہے, لیکن اس طرح کے حالات کبھی نہیں رہے کہ آپ کھلم کھلا کسی کا مینڈیٹ اس طرح سے چرا لیں اور اس کے بعد آپ اس کو کہیں کیا کہ آپ اس کی تکلیف ہر پداری میں بھی شریک ہوں. میرے خیال میں گنڈا پور صاحب نے اصولی طور پہ صحیح فیصلہ کیا ہے. باقی جہاں خیبر پختونخوا کے معاملات کا تعلق ہے, اس میں جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا وہ اس میں ضرور اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن جہاں ایسا کوئی ایکٹیویٹی ہوگی جس میں آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس طرح تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے کہ میاں صاحب میاں صاحب وزیر اعظم کیسے ہیں, وہ تو اپنی سیٹ بھی ہار چکے ہیں. مریم بی بی وزیر اعلیٰ کیسی ہیں, وہ تو اپنی سیٹ پنجاب سے ہار چکی ہیں مہر شرافت. یہ تو الیکشن کمیشن کے نتائج ہیں نا علی محمد صاحب, اس نتائج پہ چیلنج کریں گے ہم. ٹرائبونلز میں ہمارے لوگ گئے ہیں, اس کے بعد ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے. تھینک یو سو مچ. علی محمد خان صاحب گفتگو کر رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر نیشنل اسمبلی, منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے. تو جیسا کہ ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس, اور ہم نے علی محمد خان صاحب سے بات کی کہ اسی طرح اجلاس چلتا رہے گا. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسی طرح یہ اجلاس چلتا رہے گا تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ کل جو گفتگو ہوئی, اور گفتگو میں ایک موقع نہیں کئی موقع ایسے بھی آئے کہ جہاں پہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. ایک موقع پہ تو بلاول بھٹو نے یہ بھی کہہ دیا, کیونکہ بارہا اپوزیشن بینچز کی جانب سے ان پہ بار بار جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی تھی, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا فرتے جذبات میں کہ ہو دا ہیل آر یو, جس کو بعد میں حذف بھی کر دیا گیا, جس کی بعد میں بلاول صاحب نے خود بھی معذرت بھی کی, وچ از اے ویری گڈ جیسچر. لیکن پھر جو ایک اہم بات تھی, جس بات پہ یہ تمام تر بات ہوئی, وہ تھی کیا؟ سائفر کی ایک بار پھر گونج سنائی دی گئی قومی اسمبلی میں, اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سیاست چمکانے کے لیے جان بوجھ کر سائفر کو عالمی میڈیا میں پرنٹ کرایا گیا. اسے پبلک کرنا قومی سلامتی پر سمجھوتا ہے. اور ساتھ ہی بلاول نے کہا کہ میں بھی فارن منسٹر رہا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہ معاملات کس طرح ہوتے ہیں. تو بلاول نے گفتگو کیا کی تھی سائفر کے حوالے سے, پہلے سن لیتے ہیں. بلاول بھٹو کو جواب دیا سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے. انہوں نے کہا جس سائفر کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں, اور کہا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ سائفر تو جھوٹ کا پلندہ ہے. اگر سائفر جھوٹ ہے پھر اس کو بنیاد بنا کر بانی پی ٹی آئی کو سزا کیوں دی گئی؟ کیا کہا انہوں نے, بریک لینا ہے. چلیں تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں. ہاں, ہم آگے بھی چل کے بتائیں گے کہ اور مزید قومی اسمبلی میں کیا کیا گفتگو ہوئی, لیکن ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید. ویسے صدف پاکستان کی سیاست میں 2 چیزیں کانسٹنٹ ہے, باقی ساری ویریبل ہونا ہو. وہ کیا؟ وہ کمیشن اور کمیٹی.
कमीशन और कमेटी, और उसी की कल बात गश्त भी रही, उसी की कल बात हो रही थी। और ज़ाहिर है इलेक्शन से पहले सब ये समझ रहे थे इंतखाबात हो जाए इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन जो गूंज सुनाई दे रही है कमीशन और कमेटी की, क्या वो ज़रूरी है इस्तेहकाम लाने के लिए? क्योंकि 3 जमातें हैं, उन्होंने डिफरेंट कमीशन का मुतालबा कर दिया। किसी ने सानह 9 मई के कमीशन के हवाले से मुतालबा किया, किसी ने धांधली पर मुतालबा किया है, और किसी ने तमाम तर जो ये वाक़यात हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उस पर भी जी कहा कि आप बाकायदा तौर पर कमीशन बनाएं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अशतर औसाफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़रा ये बताइएगा कि जो कल तमाम जमातें, और ज़ाहिर है हम जिस तरह का ऐवान देख रहे हैं, माजी में हमने बड़ा देखा है कि शोर शराबा, एक दूसरे पे जुमले कसना, लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं ये इनको हल होना ज़रूरी है ताकि जिस इस्तेहकाम की बातें की जा रही थी इस इलेक्शन से पहले वो इस्तेहकाम आए। अब ये कहा जा रहा है जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए साइफर पर, धांधली पर, सानह 9 मई पर। आप समझते हैं कि इन कमीशन के बनाए बगैर हम सियासत में आगे नहीं बढ़ सकेंगे? देखिए, कमीशन बनाना, कमेटीज बनाना, उनके मैंडेट को दिया जाना, फैसले का इंतजार करना, ये हम देख रहे हैं बहुत देखेंगे कि कादियानियों के मुतालिक जो मामला था उस पर कमीशन बैठा, फिर आपका जो मामला था यूद रहमान कमीशन बैठा, और बहुत सारे कमीशन थे। आपके जो मेमो गेट कमीशन था, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में, बल्कि चीफ जस्टिस थे, धांधली के मुताबिक जो इल्ज़ाम इस पर किया, तो क्या उनके क्या फवायद हुए? मुझे तो कोई नज़र नहीं आए, सवाए इसके कि अगर फैसला उनके कमीशन बनाने की बात की उसके हक में हो तो वो कहते हैं कि जनाब ये गैर जानिबदार था, और अगर उनके खिलाफ हो तो कहते हैं जानिबदार था। असल में तो रूल ऑफ लॉ की बात है, और जब कानून एक रास्ता बताता है इन चीज़ों के हल का, उसको फॉलो करना चाहिए। मसलन धांधली का मामला है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील दिए जा चुके हैं, वहाँ पे आप शवाहिद लेके जाएंगे और आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सच्ची बात जो है वो एक शवाहिद के साथ भी आती है, ना कि रेटोरिक के साथ, ना कि आप जब बाती बातें करें। जहाँ पे 9 मई के थाने की बात है, वो केसेस चल रहे हैं, उनका भी फैसला आ जाएगा, और उनमें जिनके खिलाफ होगा वो अपील करेंगे, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो चाहे वो डिफेंस। और जहाँ तक बात है साइफर की, आपने देखा उसका फैसला आ चुका है और उसमें भी अपीलें फाइल हो चुकी हैं। सो जहाँ पे अदालत में मामला चला जाए वहाँ पे कानूनी तौर पे कमीशन भी काम नहीं कर सकता। अच्छा। क्यों? क्योंकि कमीशन जो है वो अदालत निर्णय है और उसकी सिर्फ रिकमेंडेशंस होती है, जबकि अदालत के फैसले इम्प्लीमेंटेबल होते हैं। लेकिन अब जो नई हुकूमत आई है, हम बात करें अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उन्होंने अपनी पहली तकरीर में वाज़ेह कर दिया था कि जो 9 मई के ज़िम्मेदार हैं वो सज़ाओं से नहीं बच सकेंगे। तो क्या हम कोई कानून साजी इस हवाले से होते देख रहे हैं? ये केसेस तेज़ी से अब आगे बढ़ेंगे? आपको क्या लगता है कि जब वो ये कह रहे हैं तो उनके क्या इरादे इस वक्त हैं इस हवाले से? जी, जब धरना था उस वक्त मुझे टास्क सौंपा गया था कानून साजी का। उसमें एक कानून बनाया गया था कि जब कोई जो सरकारी इमलाक में जो पब्लिक प्लेसेस पे जो तोड़ फोड़ होती है, उसमें जो मुलव्वस लोग हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी से हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के फंड से उनको रिपेयर किया जाए और सारी चीज़ें की जाए, तो बजाय इसके कि टैक्स पेयर के ऊपर मज़ीद सारा हो। वो कानून नहीं बना, लेकिन बहुत सारे कवानीन जो कि लोगों की वेलफेयर के लिए हैं वो मसवदे तैयार हैं। मुझे यकीन है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट उनको देख करके कानून साजी करेगी और आवाम के लिए, हमारे सिटीजन के लिए आसानियों की बायस बनेगी। अब देखेंगे कि इलेक्शन सर्टिफिकेट का मामला भी पहले से मौजूद था, इट वाज इन द आर्काइव्स और उसको फिर किया गया, उससे बहुत सारी लोगों को फायदा हुआ। तो हमें लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कानून साजी करना होगा। अख्तर साहब, जिन कमीशंस का आपने जिक्र किया वो काफ़ी पुराने, अगर हम करीब में ही कमीशंस और कमेटीज़ की परफॉर्मेंस देखें, क्या आपको लगता है कि हाल ही में बनने वाली, उससे पहले बनने वाली जितने भी चाहे वो किसी के मर्डर पे हो, चाहे वो कोई केस हो, चाहे वो मामला पॉलिटिकल हो, डू यू थिंक कि उस कमीशन ने प्रॉम्प्ट, तेज़
اور ایسا کام کیا کہ جو قابل قبول ہو، یا پھر اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ میں آپ عرض کروں کہ کمیشن کے پاس پہلے بھی جیسے انہوں نے کہا کہ کمیشن کے پاس جو ہے وہ ریکمنڈیشن دینے کا اختیار ہوتا ہے، نہ کہ کسی کو سزا و جزا. پہلی بات. نمبر 2، اس سارے معاملے کو بہتر کرنے کے لیے ازحد ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو جسٹس سسٹم کو اس کو فعال بنائیں. اس کو جسٹس سسٹم کو فعال بنانا مشکل کام نہیں ہے. ہم کیوں نہیں جو ہے اپنی توانائیاں مرکوز کرتے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر. ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ انویسٹ کریں. یہ خرچہ نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے. اٹ از ناٹ این ایکسپینڈیچر. اور اس کو اگر آپ اور پاکستان جوڈیشل سروس بنائیں گے، آپ اس کے اندر ججز کی انڈکشن کا، ان کے ٹینیور کا، ان کی سیکیورٹی آف سروس کی بات کریں گے، اور اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. کسی جو ہے آپ کو کمیٹی کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہاں فیصلے آئیں گے، اور فیصلے وہ آئیں گے جو لوگوں کو قبول بھی ہوں گے اور جس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. اور یہ جو دھاندلی کا شور ہے، ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اور جو وہ اپنی سیٹس کے نمبر بتاتے ہیں، فارم 45 فارم 47 کا بہت ذکر ہے. تو اشرف اسعد صاحب، بائی دا ٹائم اس کے فیصلے بھی آ جائیں ٹریبیونل سے یا عدالتوں سے آگے جا کے معاملہ، آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیصلوں کے پر وہ ایک فیصلہ تو دے سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ دھاندلی ہو گئی یا یہاں پہ ٹھیک فیصلہ ہوا، لیکن اس سارے پروسیس کو ریورس بیک نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس ساری ایکسرسائز اس طرح ایکسپلین کیجیے گا. میں عرض کروں، جو ٹرائیبیونلز کے پاس اختیار ہے وہ ہے کہ اگر وہ یہ قرار دے دیں کہ دھاندلی سے الیکشن جیتا تو اس کو وہ جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں وہاں سے. ہی لوزز دیٹ سیٹ. اور اگر رنر اپ جو ہے وہ قریب ترین ہے تو ان کو وہ سیٹ مل سکتی ہے، ورنہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ ویکیوم میں ہوگا یا وہ ریکمنڈیشن ہوگی. وہ فیصلے آتے ہیں، لیکن اس میں بہت ضروری چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشن ٹرائیبیونل بناتے ہیں تو الیکشن ٹرائیبیونل کو مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے. نمبر 1. نمبر 2، الیکشن ٹرائیبیونل کے بعد اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. وہ صرف الیکشن ٹرائیبیونل ہی کا کام کریں، وہ صرف الیکشن ہی کے معاملات کو دیں. نمبر 3، آپ انشور کریں کہ کاسٹ آف لٹیگیشن وہ بیئر کرے گا جو وہ کیس کو ہارے گا. سو کاسٹ آف لٹیگیشن جو ہے وہ جب تک کہ آپ امپلیمنٹ نہیں کراتے، فریولس لٹیگیشن بھی ہوگی، فریولس باتیں بھی ہوں گی. اور یہ جو ہے نا شور مچانا، دھاندلی، دشنام ترازی، یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے. لیکن مجھے آپ بتائیے کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا، کیا اس جماعت کو جو یہ کہہ رہی ہے کلیئر مینڈیٹ ملا تھا؟ نہیں ملا تھا نا. ان کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی، اور وہ کولیشن جب ختم ہوئی تو ان کی حکومت گری تھی. وہ کوئی سازش وغیرہ کی بات نہیں تھی، لیکن اس کی کوئی بات نہیں کرتا. بات تو جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس وقت کلیئر مینڈیٹ تھا، نہ اس وقت کلیئر مینڈیٹ، اور صرف ریٹورک پہ چل رہا ہے سارا کام. شور اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے. دیکھیے، ہمیں اپنی انرجی جو ہے وہ پوری جو ہے توانائیاں جو ہے وہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جب یہ پارلیمنٹ میں یہ سب ہنگامہ دیکھیں گے تو لوگ اس کا دل متنفر نہیں ہوگا. کل جو فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا، کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں وہ دوسری جماعت کو دے دی جائیں. ایک تو انہیں مل بھی نہیں رہی، دوسرے وہ دوسری جماعت کے پاس چلی جائیں گی. از اٹ اے فیئر ڈیسیژن؟ اٹس اے لیگل ڈیسیژن. دیکھیے، لا جو ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اب اس میں خرابی کہاں آئی؟ خرابی یہ آئی کہ ڈیو ڈیلیجنس، یعنی پراپر طریقے سے یہ دیکھا ہی نہیں گیا کہ سنی اتحاد کونسل کے پاس کیا پریزنس ہے پارلیمنٹ میں کہیں پہ بھی. اگر یہ کر لیا ہوتا تو شاید سنی اتحاد کونسل میں شامل نہ ہوتا. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ایک پاش ہے. نمبر 2، قانون کا جو منشا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہ کہ لوگوں کی اچھے پسند ناپسند کی اوپر. تیسری بات کہ جو پولیٹیکل پارٹی کی پریزنس ہو اور اس نے دی بھی ہو لسٹ، اس کے مطابق ہوگا. تو قانون سازی کے لیے جو کچھ بھی کیا گیا وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ. قانون کے مطابق فیصلہ. آنے والے دنوں میں کیا ہونا چاہیے
آنے والے دنوں میں کتنا ہی اچھا ہو سب مل کے بیٹھیں, اس میں سے جو خرابی یا خرابی نظر آ اس کے مطابق قانون کو چینج کر دیں. بالکل, قانون کو چینج کیسے کریں گے جب یہ مل کے بیٹھیں گے. اگر شور ہوگا تو قانون نہیں بنے گا. حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کے چیزوں کو آگے لے جانا ہوگا. بہت شکریہ اشتر اور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو سی معاملات چل رہے ہیں اس پہ تو ہم نے بات کی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شو میں ہم آپ کو بنا ٹکٹ جو ہے وہ جگہ جگہ لے کے جاتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چائنا وغیرہ گئی ہیں آپ کبھی؟ نہیں, چائنا جانے کا, امریکہ وغیرہ انشاءاللہ جلدی چلیے. وہ پلان ناظرین, ایک اور پلان جو ہے سامنے آ چکا ہے. اچھا, پھر رشیا وغیرہ گئی ہوں گی؟ آپ کہیں بھی نہیں گئی, لیکن آپ کو تینوں جو ہیں وہ اصطلاحیں کراچی میں مل جاتی ہیں. اب وہ پوچھے کیسے, یہ ہم کیسے بتائیں. یہ آپ کو فاروق بھائی جو ہے, فاروق ستار, انہوں نے کل بتایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ چائنا کٹنگ, رشین کٹنگ, امریکن کٹنگ, یہ سب بڑی مشہور ہے کراچی میں. اور جو کراچی کی چائنا کٹنگ ہے, چائنا کٹنگ کا ہمیں پتا ہے, رشین کٹنگ اور امریکن کٹنگ کا ہمیں نہیں معلوم. تو اب یہ جو باتیں ہوئی ہیں ساری, ویسے پتا تو مجھے بھی نہیں ہے کہ رشین کٹنگ اور امریکن کٹنگ کیا ہے. چائنا کٹنگ ہاں بالکل پتا ہے. تو یہ پروگرام ہے ہر لمحہ پرجوش. فاروق ستار کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے اور کہاں کہاں مشہور ہے. پرائم منسٹر نے پوچھا تھا, یہ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ لے گیا تھوڑا آگے, برادر واٹ از چائنا کٹنگ. میں نے کہا کہ برادر اٹ از اے کانسپریسی اگینسٹ چائنا اینڈ ایم کیو ایم. 1% کی انکروچمنٹ ہے زیادہ سے زیادہ, جسے کہتے ہیں چائنا کٹنگ. تو اس نے کہا دین واٹ از دی ریسٹ 99%. میں نے کہا امریکن اینڈ رشین کٹنگ. لیٹس جوائن ہینڈز, ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کے خلاف ہم اس پروپیگنڈے کے خلاف کام کرتے ہیں. تو چائنا کٹنگ کا چرچا چائنا تک ہے. کیا بات ہے, مطلب ہمیں تو لگ رہا تھا کراچی میں ہی صرف چائنا کٹنگ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, لاہور اسلام آباد میں شاید نہ جانتے ہو. چائنا میں بھی چائنا کٹنگ پتہ ہے. سوچے چائنا تک میں, اور انہوں نے پتہ نہیں کیسے اس چیز کو دیکھا ہوگا. بدنام نہ ہوئے تو کیا نام نہ ہو گیا بہت زبردست نام ہو گیا. رشیا اور امریکہ تک نام ہو گیا. ابھی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. السلام علیکم, ایک بار پھر سے خوش آمدید باخبر سویرا میں. اور اس گھنٹے میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں 9 بجے سے, اور جیسا کہ ہم ابتدائیہ میں بھی بتا رہے تھے کہ فیڈ بیک آپ کا ہمیں ملتا رہتا ہے, جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ بڑی بے چینی سے ہمارے شو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. سناٹا چھا جاتا ہے سڑکوں پر. باخبر سویرا کو اگر آپ نے مس کر دیا, کوئی ایپیسوڈ مس کر دیا, کوئی سیگمنٹ آپ نے مس کر دیا, تو آپ فیس بک پر ہمارا پیج ہے, وہاں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایکس ایپ پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی, آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور پھر شام 4 بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے, تو آپ اس میں بھی ہمارا شو دیکھ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور بریک پہ جانے سے قبل ہم نے تعلیم کی بات کی, لیکن اس سے پہلے ایک اہم معاملہ, اور وہ یہ کہ کراچی میں ایم اے جناح روڈ اورنگزیب مارکیٹ کے قریب دکان میں آگ لگ گئی ہے, اور آگ بڑھتی جا رہی ہے. فائر بریگیڈ کی مزید گاڑیاں جو ہیں وہ روانہ کر دی گئی ہیں, اور اس آگ کو تیسرے درجے کی آگ بھی قرار دے دیا گیا ہے. فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں مصروف ہے, لیکن یہ انسفیشینٹ ہے, اسی لیے فائر بریگیڈ نے مزید گاڑیاں بھی روانہ کر دی ہیں. یہ ہے کراچی کا بہت ہی بزی یہ اسٹریٹ ہے, ایم اے جناح روڈ اورنگزیب مارکیٹ, اور اس کے قریب دکان میں آگ لگ گئی ہے. ہم دیکھ بھی سکتے ہیں پرانا کراچی ہے یہ, اور یہاں پہ دکان میں آگ لگی اورنگزیب مارکیٹ کے قریب. تو یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, کراچی کے مناظر ہیں. ایم اے جناح روڈ اورنگزیب مارکیٹ کے قریب دکان میں آگ لگی. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. نذیر, آگ کی کیا اس وقت اسٹیٹس ہے, اور کیا آگ بجھانے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں؟ بالکل, دیکھیے یہ ایم اے جناح روڈ ہے اورنگزیب مارکیٹ کے قریب, جہاں فوم کی دکانیں اور کئی دکانیں گلی کے اندر اور باہر, یہ مکمل ایک مارکیٹ ہے, جہاں پر پہلے ایک دکان میں آگ لگی تھی. ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث یہ آگ لگی تھی, جس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ بڑھتی گئی ہے. اور فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا گیا ہے, اور تمام جتنے فائر بریگیڈ اسٹیشن ان پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی, اور تمام گاڑیوں کو طلب کر لیا گیا ہے. ابتدائی طور پر 3 گاڑیوں کو یہاں پر روانہ کیا گیا تھا, لیکن اس آگ جس
بڑھتی جا رہی ہے. اب کراچی بھر کے فائر بریگیڈ حکام کو اس پہ الرٹ کر دیا گیا اور یہاں طلب کر لیا گیا. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن چونکہ جہاں پر آگ لگی ہے وہ تمام فوم اور گدے کی دکانیں. بالکل نذیر, جیسا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ فوم اور گدے اس طرح کی دکانیں ہیں, اس طرح کی مارکیٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر کیمیکل ہیں وہ بھی یہاں پہ ہے. تھوڑا پیچھے پینٹ جو ہے اس کی بھی دکانیں ہیں, سپریز کی بھی دکانیں ہیں. تو بہت جلد یہاں پہ کارروائی کرنی ہوگی, خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہ آئے, کیونکہ آتش زدگی کا یہ واقعہ ایم اے جناح روڈ ہے کراچی کا, اور اس کا ہے یہ بازار, یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور اس آگ کو اب تیسرے درجے کی آگ بھی قرار دے دیا گیا ہے. اورنگزیب مارکیٹ کا یہ علاقہ ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹس ہم دیتے رہیں گے. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. صادق سنجرانی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست پر اعتراض کے ساتھ سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. عدالت نے درخواست پر ہائی کورٹ آفس کا اعتراض برقرار رکھا. درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں, عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. ساتھ ہی عدالت نے کہا ہے کہ درخواست یہاں قابل سماعت نہیں ہے. درخواست شہری مشکور حسین کی جانب سے دائر کی گئی اور موقف تھا کہ صادق سنجرانی نے بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑا. صادق سنجرانی نے الیکشن جیتا. الیکشن کمیشن نے کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. صادق سنجرانی بیک وقت 2 نشستیں نہیں رکھ سکتے, یہ درخواست میں موقف تھا, اور ساتھ ہی استدعا کی گئی کہ عدالت صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے, جس پر عدالت نے کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے. بریک پہ جانے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں ایک بہت پازیٹیو سچویشن ہم نے دیکھی ایجوکیشن کے حوالے سے, جہاں پہ کوئی بھی بچہ اب سکول سے باہر نہیں ہے. اسلام آباد کا ہر بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈائریکٹر جنرل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈاکٹر محمد شاہد شروع صاحب سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو باخبر سویرا. اور بہت ہی یہ خوبصورت بات ہے, بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے یہ جو مبارکباد کے مستحق. جی ایبسلیوٹلی, آپ تو مبارکباد کے مستحق ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بتائیں اس زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن مہم, اس کے بارے میں ذرا بتائیں, کب شروع ہوا اور کیسے تمام تر چیزیں ہوئیں؟ جی بہت شکریہ فیصل اور صدف آپ دونوں کا. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ تھا اور بڑا خوبصورت انیشیٹو تھا جو منسٹری نے لیا تھا ایجوکیشن نے. لاسٹ ایئر اصل جو مئی میں ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا, اور یہ فوکس یہ تھا اس وقت کے جو منسٹر تھے رانا تنویر صاحب, انہوں نے پش کیا, اور پھر جو سیکٹری صاحب تھے ان کی جو زیر نگرانی یہ سارے جو ہمارا انیشیٹو تھا کمپلیٹ ہوا. ایکچولی یہ 2 ماہ کا انیشیٹو تھا, اور 60 ڈیز کے اندر نہ صرف ہم نے جو اسلام آباد کے جو تمام ایریاز تھے, اور 50 اس وقت یونین کونسلز تھیں, ان کے ڈور ٹو ڈور ہم نے کیمپین کی اور آئیڈینٹیفائی کیے بچے. اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن, اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا, ڈیجیٹل پلیٹ فارم, جس کو ہم ڈیش بورڈ کہتے ہیں, زیرو آؤٹ آف اسکول ڈیش بورڈ. تو وہ اس کے ذریعے جو ادارے بھی اس کے ساتھ ہمارے کام کر رہے تھے ان کو ایک سنگل پلیٹ فارم پہ ہم لے کے آئے. اور اس سنگل پلیٹ فارم سے آنے کی وجہ سے وہ اداروں کے اندر جو کوآرڈینیشن تھی, ایک دوسرے کے جو بیسٹ پریکٹسز تھی ان سے انہوں نے لرن کیا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. ایک ایک بچے کو آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا, ایک ایک بچے کے ہم نے جیو ٹیگنگ کی, اور پھر اس کو قریب ترین جو اسکول تھے اس میں اس کو ہم لے کے گئے. اور جہاں وہ اسکول نہیں تھے ہم نے اپنے منیمم ریسورسز سے وہاں اسکول اسٹیبلش کیے نان فارمل. جو ہمارے ادارے تھے اس میں جو منسٹری کے بیسک ایجوکیشن ہے, پھر NCHD ہے اور NEF ہے, یہ ادارے تھے جنہوں نے تقریباً 500 سے زائد اسکول جو تھے وہ نان فارمل وہ اس پیریڈ کے دوران اسٹیبلش کیے. مجھے یہ بڑی ریمارکیبل ہے کہ یہ 2 ماہ کے ٹائم پیریڈ میں ہوا ہے. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ لوگوں کا ٹارگٹ تھا 50,000, لیکن اس مہم کی وجہ سے 70,000 سے زائد بچے اس مہم کی وجہ سے اس کا حصہ بنے, اور اب ماشاءاللہ وہ تعلیم کے زیور سے راستہ ہو رہا ہے. ایک بڑی جو ہمارے معاشرے میں ہمیں چیز نظر آتی ہے, اس طرح کے بچے جو اسکول نہیں جا رہے کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ اسٹریٹ چلڈرن ہو یا وہ کہیں پہ مزدوری کرتے ہوں, وہ بچے ہی نہیں ان کے ماں باپ بھی اس بات پر قائل نہیں ہوتے کہ انہیں اسکول جانا چاہیے. آپ نے 2 ماہ میں یہ کیسے اچیو کیا کہ بچے بھی اسکول آ گئے, ماں باپ بھی راضی ہیں؟ صدف, یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے, اور یہ آسان کام تھا بھی نہیں, کیونکہ وہ بچے کہیں نہ کہیں ان پیرنٹس کا ہیلپنگ ہینڈ ہیں, اور وہ حقیقت بھی ہے. اور جو فائنینشیل فیکٹر ہے آؤٹ آف اسکول کے اندر وہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ ان کے ظاہر ہے ان کی سپورٹ جب تک وہ نہیں کریں گے اپنے پیرنٹس کو, انہوں نے اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرس بھی رن کرنے ہیں. تو ہم نے یہ ایک کام تو یہ کیا کہ ان کے, دوسرا ایک ایکسیس کا مسئلہ بھی تھا
تیسرا ٹائمنگ کا مسئلہ تھا. اب وہ اگر بچے صبح کے وقت اپنے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, گھروں کے اندر بھی کوئی چیزیں بنا رہے ہیں اور وہ پیرنٹس کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ کیا کہ ان کے لیے آفٹرنون میں سکولز اور ایوننگ میں سکولز اسٹیبلش کر دیے, تاکہ وہ جس وقت بھی ان کو ٹائم میسر ہو اس وقت وہ بچے اپنے گھروں سے نکلیں اور قریب ترین جو سکول کے اندر چلے جائیں. اور ایف ڈی کے جیسے سکول ہیں ہمارے فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے, تو مارننگ میں تو ریگولر سکولز وہ رن ہوتے ہیں, ایوننگ میں وہ خالی ہوتے ہیں. تو ہم نے ان عمارتوں کا اور ان سکولز کا فائدہ اٹھایا اور ان کو ایوننگ میں ایسے نان فارمل سکولز اور ایوننگ سکولز اور آفٹرنون سکولز ہم نے اسٹیبلش کر دیے. یہ واقع جو انیشل جو ہمیں فگرز ملے تھے وہ 52,000 تھے, اور اس پیریڈ کے دوران جب ہم ڈور ٹو ڈور گئے تو 81,000 آئیڈینٹیفائی ہوئے بچے, اور اس میں سے ہم پھر اس 60 ڈیز کے اندر ہم 71,000 کے قریب بچوں کو واپس اسکولوں میں لے کے آئے. تو یہ انیشیٹو کے حوالے سے مشکل کام تھا, لیکن بچوں کے اور ان کے پیرنٹس کی جو مسائل تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس وقت ڈیسیژنز کیے. مطلب بالکل, اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد شاہد ہمارے ساتھ ہیں, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ جی اگر آپ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن پلاننگ کریں اپنی جو مہم ہے اس کو اس تحت کہتے ہیں نا اس کی مختلف ڈائمنشن ہو, تو کیوں نہیں لوگ اس میں جوک در جوک داخل ہوں گے. اور جس طریقے سے یہ مہم چلی, آئی تھنک اسے اور شہروں میں بھی جانا چاہیے. مہم جو ہے وہ تو مہنگائی کے خلاف بھی چلنی چاہیے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان اور رمضان سے پہلے مہنگائی کی. جیسے کہ میں نے اپنا دکھڑا تو رویا ہی تھا کہ جو 500 روپے کا کھجور کا پیکٹ میں 1 مہینے پہلے خریدا تھا وہ اب 1200 کا جا چکا ہے. تو آگے پھر جو مہنگائی ہے نا وہ پھر اس نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دی. سوچے ماہ سیام میں ثواب سمیٹا جاتا ہے, ہمارے یہاں جی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اور منافع خوری کی جاتی ہے, اور یہ وہ منافع ہوتا ہے جو کہ آپ کی کہتے ہیں نا جائز منافع خوری نہیں ہوتی ہے, اور اس پر شہری بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ذرا صورتحال دیکھتے ہیں کیا ہے مختلف شہروں میں. اور لیکن اس سے پہلے نا یہ جیسے کہ وعدے کیے جاتے ہیں نا کہ رمضان سے پہلے حکومت ریلیف پیکج دے گی. حکومت کی ٹائمنگ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے, حکومت بنی ایسے ٹائمنگ میں جب رمضان آنے تو ریلیف ملنا چاہیے. اب لیکن اب دیکھ لیں آپ ریلیف کیسا ملا ہے. اب وہ 7.5 ارب روپے کے رمضان پیکج تو ہے, لیکن اس رمضان پیکج میں جو شہری ہیں وہ 3 بنیادی اشیاء پر ریلیف سے محروم رہیں گے, اور وہ 3 بنیادی اشیاء جو کہ لازمی جز ہے روزے, افطار, سحری, چینی, آٹا, گھی, ان تینوں کی قیمتیں وہی رہیں گی, ان میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے. تو یہ ریلیف جو ہے پتہ نہیں ہماری ڈکشنری میں ریلیف کا کیا مطلب ہوتا ہے. ریلیف دیا کن چیزوں پر ہے جی, ریلیف بتا رہے ہیں کہ 19 اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی. جس میں جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 10 کلو کا وہ 648 روپے میں دستیاب ہوگا, اور اس کے ساتھ تیل اگین کھجور بار بار آ جاتا ہے. بیسن کا نرخ جو ہے وہ 50 روپے کم ہوں گے یوٹیلیٹی سٹورز میں, اور مسالہ جات اور مشروبات بھی سستے داموں ملیں گی. تو جو چاند رات تک یہ نافذ العمل رہے گا اور تقریباً 20 کروڑ شہری اس سے مستفید ہوں گے. لیکن 3 چیزیں جو ہے نا یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جن چیزوں پہ ریلیف دیا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر سٹورز میں اویلیبل ہی نہیں ہوتی ہیں, ان کی قلت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. اب ظاہر ہے صورتحال کیا ہے, مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے صورتحال جان لیتے ہیں. کراچی, لاہور, پشاور سے ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو لاہور سے ہمارے ساتھ الماس خان ہیں, اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ. پشاور کی بات کر لیتے ہیں, وہاں سے شازیہ نثار ہمارے ساتھ ہیں. تو سب سے پہلے رخ کر لیں کراچی کا, کراچی کی صورتحال جان لیتے ہیں. فیض اللہ, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ذرا بتائیے گا کہ کیا اس وقت مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے, خاص طور پہ جو ضروری اشیاء ہیں, جو آئٹم یوز ہوتے ہیں, افطار کے آئٹم سمجھ لیں, جس میں آٹا بھی ہو گیا, چینی بھی, دال, بیسن, کیا پرائس چل رہا ہے یہاں پر, اور کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ رمضان آنے سے پہلے کے کیا پرائس تھے اور اب کیا ہے؟ صدف دیکھیے 2 سال میں تقریباً تیسری حکومت آ چکی ہے, حکومتیں بدل گئی ہیں, لوگوں کے حالات نہیں بدل کر دے رہے ہیں. یہاں ہم مارکیٹ میں موجود ہیں, شہاب الدین مارکیٹ ہے, یہاں پر پھل, سبزیاں, گوشت, آٹا, دال, چاول, چینی سب کچھ ملتا ہے. یعنی ایک ایسی مارکیٹ ہے کہ جہاں اطراف کے لوگ بھی اور دور دراز سے بھی لوگ یہاں پر آ کر خریداری کرتے ہیں, کیونکہ اس مارکیٹ کو نسبتاً سستا سمجھا جاتا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے, یہاں جب ہم پہنچے, یہاں خواتین بھی آئی ہوئی تھیں جو گھر کے لیے خریداری کر رہی تھیں. ان کا سب سے بڑا گلہ یہ تھا کہ قیمتوں میں کسی قسم کا کوئی استحکام نہیں ہے. اگر کل وہ پیاز لے کر گئی تھیں کوئی 150 روپے کی, تو آج اس مارکیٹ میں 200 روپے کلو مل رہی ہے.
اسی طرح سے جو چکن کا گوشت ہے وہ 650 روپے، کہیں اس سے زیادہ اور کہیں اس سے کم بھی مل رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اعلانات ہوتے ہیں اور ابھی بہت تھوڑے دن رہ گئے، شاید 10 دن رہ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو دکاندار ہیں، جو یہ پورا مافیا موجود ہوتا ہے، اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. یعنی ان کے پاس جو چیزیں موجود ہیں اسے روک لیا گیا ہے اور اب وہ قیمتوں میں اس کا اضافہ ہوگا. دوسری بات، جو حکومت سستی اشیاء کی فراہمی کی بات کر رہی ہے، تو یوٹیلیٹی سٹورز کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں اور وہاں پر طویل قطاروں میں کھڑا ہونا بھی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں رہتا، اور جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو متعلقہ اشیاء خریدنے جا رہے ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، وہ فروخت ہو چکی ہیں. اور وہی چیزیں جب آپ عام مارکیٹ میں لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی قیمت وہی پرانی ہوتی ہے، بلکہ کئی جگہوں پر اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ رش کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اور چونکہ گھر میں فوری ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں. فیض اللہ، ابھی رمضان آنے میں بس کچھ دن باقی ہیں، ہاں ایک ہفتہ ناٹ ٹو بی پریسائز، لیکن اس سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے آگے جاتے دکھائی دے رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لاہور کا رخ کریں، شازیہ نثار کی جانب میں جاؤں گا. پشاور میں ہماری نمائندہ موجود ہے. اور شازیہ، آپ سے سمپل سا سوال ہے، میری پشتو اگر ویسے تو بہت ہی خراب ہے، بالکل ہے ہی نہیں، خراب کیا ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں ایک ٹرائی مار لیتا ہوں. مہنگائی سنگ حال، اگر آپ کہیں تو میں پشتو میں جواب دے دیں، مجھے کون سا سمجھ آنا ہے. غریب اس حال نشتا، بس مہنگائی ہے، یعنی کہ حال کوئی اچھا نہیں ہے، مہنگائی حال نہیں ہے. پشاور میں بھی کر دی ہم نے. جی بالکل. میں اس وقت پشاور کے سب سے بڑے مارکیٹ، بلکہ خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے ہول سیل مارکیٹ میں موجود ہوں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یکم جو چاند رات ہوگی وہاں تک جو قیمتیں ہیں یا جو اشیاء خوردنوش ہے اس کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی. لیکن اس مارکیٹ میں صبح آئی ہوں اور یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ جتنا سٹاک اس مارکیٹ میں موجود ہے یہ 5-6 دنوں میں نکل جائے گا، کیونکہ یہ سٹاک جس قیمتوں پر آیا ہے یہی قیمت یا تو وصول کی جائے گی یا پھر رمضان کے دوران ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اس مال کو پھر فروخت کیا جائے گا عوام پہ. تو ایسی تو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ قیمتیں کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ مارکیٹ سے جب مال غائب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن میرے یہاں آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ریٹ ہم عوام کو بتائیں جو ہول سیل مارکیٹ سے یہاں پر ملتے ہیں. تو اگر میں کہوں تو یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قیمت 300 روپے فی کلو سے کم ہو، کیونکہ ہر چیز کی قیمت 300 روپے سے لے کر 1000 تک، 800 تک، 700 تک اور 900 تک یہاں پہ مل رہی ہے. اس وقت جو میں سمپل بتاؤں تو جو گھی کی قیمت ہے وہ 5 لیٹر گھی ہمیں یہاں پہ 2500 روپے کی مل رہی ہے. آئل کی بھی یہی ہے کہ 2700 روپے کی مل رہی ہے. تو یہی گھی اور آئل اگر مارکیٹ میں جاتا ہے پھر عام دکانوں پر پہنچتا ہے تو اس کی قیمت میں 150 روپے سے لے کے 200 تک ویسے عام دنوں میں اضافہ ہوتا ہے. رمضان کی وجہ سے اس میں مزید بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ پھر تو چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں. یوٹیلیٹی سٹور کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں پہ قطاریں لگ جاتی ہے اور قطاریں لگنے کے بعد یوٹیلیٹی سٹور میں بھی وہ چیز نہیں ملتی جن کو عوام کی ضرورت ہوتی ہے. چند بوتلیں یا پھر چند شیمپو کے بوتل یا پھر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو کہ رمضان میں استعمال ہی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی جس سے غریب عوام کو فائدہ ہو. اگر میں بات کروں تو کلول کی آپ لوگوں نے بات کی، ذکر چڑھے تو کلول یہاں پر جو خراب کلول ہے وہ 430 روپے کے اس ہول سیل مارکیٹ میں، اور یہی کلول عام مارکیٹ میں 500 روپے کلو کے مل رہے ہیں، 500 سے لے کر 550 تک. شازیہ آپ کھجور کی بات کر رہی ہیں؟ ایک غریب آدمی کلول کی بات کر رہی ہوں، لوبیا کی. لوبیا آپ نے کہا خراب مطلب خراب کلول یا خراب لوبیا کوئی کیوں لے گا. لیکن شازیہ ہم نے آپ سے بھی جان لیا، اب ذرا لاہور کا رخ کر لیں. صدف بالکل لاہور کا رخ کر لیتے ہیں اور لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں. الماس ہمارے ساتھ ہیں. الماس، آپ غالباً کسی یوٹیلیٹی سٹورز میں ہیں، ذرا ہمیں بتائیں ریلیف کے لیے کیا کیا. اب تو نئی حکومت بھی بن گئی ہے یہاں پہ، اعلانات بھی بڑے ہوئے ہیں، کچھ ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں صدف، میں تو یہاں پہ اس وقت ایک عام سا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہاں پہ ہوں. یوٹیلیٹی سٹورز تھوڑی دیر سے کھلتے ہیں اور وہ سرکار جس طرح انتظام ہوتا ہے وہ ان کا وہی جانے.
لیکن عام دکانوں میں سیف نے اور شازیہ نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کیا حال ہے، لیکن میں آپ کو لاہور کا حال بتاتا ہوں. یہاں پہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 4 ایسی چیزیں ہیں جو رمضان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے بیسن ہے. بیسن کی قیمت اس وقت تو میں یہاں پہ ہوں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، یہاں پہ 280 روپے ایک قسم کا بیسن ہے اور ایک ہے 240 روپے. لیکن عام جو باہر پرچون کی دکانیں ہیں لاہور میں مختلف جگہوں پہ ہم نے ریٹ چیک کیے ہیں، وہاں پہ 320 روپے کا بیسن مل رہا ہے، جو صرف 48 گھنٹے بلکہ میں 24 گھنٹے کہوں گا، 24 گھنٹوں میں 70 روپے فی کلو بیسن کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. اور دوسری چیز ہے لیمو جو ہے وہ 48 گھنٹوں میں 250 روپے فی کلو اس کا اضافہ ہوا ہے. اتوار والے دن میں نے خود خریدے تھے لیمو، وہ 250 روپے فی کلو تھے، جو آج بڑھ کر 250 روپے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. آج 500 روپے فی کلو لیمو بک رہا ہے. دیسی لیمو کہتے ہیں اسے، لیکن جو چائنا والا لیمو ہے وہ یقیناً سستا ہے، وہ 250 سے 300 روپے فی کلو ہے. لیکن دیسی لیمو اس میں اس کی قیمت میں 250 روپے اضافہ ہو گیا. اور تیسری چیز آپ نے بتائی کھجور. ہاں جی، کھجور کو ابھی آپ شازیہ اسے کچھ اور ہی بتا رہی تھی، وہ لوبیا بتا رہی تھی شازیہ. اچھا، یہاں پہ جو سلسلہ ہے کھجور کا، وہ اتوار والے دن یعنی 48 گھنٹے قبل اس کی قیمت کچھ اور تھی اور آج اس کی قیمتوں میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا ہے. ابھی ہم نے جو سروے کیا ہے اس سروے کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں. 800 روپے جو سب سے ہلکی والی کھجور ہے اور 5000 روپے جو یقیناً وہ عام بندے تو نہیں خرید سکتے، لیکن جب حج عمرہ پہ جاتے ہیں وہاں سے وہ لے آتے ہیں اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، عام بندہ نہیں خرید سکتا. لیکن جو 800 روپے سے 1200 روپے والی دیگر چیزیں بھی ملیں گی، اس میں 5000 روپے کلو، اس کے اندر کوئی نٹس وغیرہ بھی ہیں، بادام اس میں بھی 5000. ایبسلیوٹلی. تو ہم نے کھجور، ہم نے قلول اور ہم نے دیگر چیزوں کی بات کر لی. اب ذرا ملتان کا بھی رخ کر لیں. آپ سب کا شکریہ، کراچی سے فیلا اور شازیہ نثار پشاور سے لارڈ سلماس. ملتان کا ذرا رخ کر لیتے ہیں اور ملتان کی بھی کیا سچویشن ہے، وہاں پہ مہنگائی کتنی ہو چکی ہے اور وہاں پہ کھجور کتنے کی مل رہی ہے اور وہاں پہ قلول ہے کہ نہیں ہے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملتان سے بھی، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. بتائیے اس وقت وہاں کیا سچویشن ہے ملتان میں؟ جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، خصوصاً جو ہے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں عام آدمی کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے. آپ کو بتاتے چلوں کہ سبزی کے نرخوں میں 10 روپے سے لے کر 60 روپے تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ پھلوں کی قیمتوں میں 50 سے 100 روپے اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. آلو 20 روپے اضافے کے ساتھ 60 روپے تک پہنچ چکا ہے، جبکہ پیاز 40 روپے اضافے کے ساتھ 240 روپے آج فروخت ہو رہا ہے. لہسن اور ادرک کی بات کی جائے تو 600 روپے کلو ہے. گاجر 10 روپے اضافے کے ساتھ 30 روپے فروخت ہو رہی ہے. گوبھی جو ہے 20 روپے اضافے کے ساتھ 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ کریلے کی بات کریں تو 550 روپے فی کلو کریلا فروخت ہو رہا ہے. پھلوں کی بات کی جائے تو سیب جو ہیں وہ 250 روپے فی کلو سے 350 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں. 100 روپے کا اضافہ جو ہے وہ سیب کی قیمت میں ہوا ہے. پپیتا 50 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ 200 روپے فروخت ہو رہا ہے، جبکہ امرود جو ہے 140 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ جو ہے 200 روپے کلو اور 220 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. خربوزہ جو ہے ایک واحد پھل ہے جو کم ہوا ہے. کینو کی بات کریں تو 40 روپے اضافے کے ساتھ 140 روپے تک پہنچ چکا ہے. چیکو 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. اگر مرغی کی بات کی جائے تو 50 روپے فی کلو مرغی اضافے کے بعد جو ہے 550 روپے فروخت ہو رہی ہے. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید. یہ سیگمنٹ میں ایک سوال سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا. صرف ایکس بند ہے؟ ہاں، مطلب اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کو وی پی این کا استعمال کرنا پڑے گا. اچھا، یہ جو سوال ہے یہ صرف اب عام لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا. انہوں نے کہا کہ کیا ایکس بند ہے؟ تو پھر وکیل جو انہوں نے یہ کہا کہ جی 17 فروری سے ایکس یعنی کہ فارمر ٹویٹر اور اب ایکس بند ہے. اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ تھا، اس پر کیا ہوا؟ جسٹس عامر فاروق نے پھر اگین استفسار کیا تو پھر وکیل نے جواب دیا سندھ ہائی کورٹ میں آج توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہونی ہے. اور ایسے میں پھر یہ ہوا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر رہا ہوں، اور عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. اچھا، تو یہ ہمارے سامنے خبر ہے. لیکن آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا، ایکس بند نہیں ہے، وہ ریفریش نہیں ہوتا. آپ جائیں، اگر لاگ ان ہوا ہے
تو آپ کو وہ فیڈ پہ چیزیں نظر آتی رہیں گی، لیکن وہ ریفریش نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کسی وی پی این کا استعمال نہ کریں. اور اگر آپ نے واٹس ایپ یوز کرنا ہے تو پھر آپ نے وی پی این ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا، ادروائز آپ کو میسج ریسیو نہیں ہوں گے. سو اگر کوئی تھوڑا واٹس ایپ سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو وی پی این لگا کے رکھے. ایسے ہی میں نے کہہ دیا، اس کو زیادہ سیریس مت لیجیے گا. لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے، توجہ طلب مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ سلو ہے اور آج کل ایکس ایپ ٹویٹر بند ہے، جس کی وجہ سے، جس کی بڑی وجہ کہا جا رہا ہے جی فیک نیوز کا پھیلاؤ، جو کہ واقعتاً حقیقتاً سچ بات بھی ہے کہ ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، پروپیگنڈا بھی اس کی وجہ سے زیادہ ہے. لیکن یہ شکایت بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ انٹرنیٹ اوور آل سلو ہو گیا ہے. اور کچھ دنوں قبل ہمارے جو سیاسی دانشور ہیں، سینیٹر ہیں معزز، انہوں نے جی فیس بک کو، ایکس کو، انسٹاگرام کو، ٹک ٹاک کو، تمام جو سوشل میڈیا فیمس پلیٹ فارم ہیں ان کو بند کرنے کی قرارداد پیش کری. اور سوشل میڈیا کے استعمال کو انہوں نے کہا کہ ایکچولی نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے اور اس پر پابندی لگائی جائے. لیکن کیا انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ان پلیٹ فارم پر پابندی لگا دی جائے تو پھر دنیا میں آئی ٹی جو ہے وہ کہاں دنیا آگے جا رہی ہے؟ پڑوسی ملک کی ممالک کی بات کر لیں، اس ریجن کے ممالک کی بات کر لیں، اس سے جڑی اکانومی جو ہے وہ کتنی متاثر ہو رہی بیکاز آف دا سلو انٹرنیٹ. آلدو یہ قرارداد تو واپس لے لی گئی، لیکن اس سے ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ جو ہمارے لا میکرز ہیں وہ سوچ کیا رہے ہیں، کیونکہ قانون تو انہوں نے ہی بنانی ہے نا، اور امپلیمنٹ بھی انہوں نے کرانا ہے. فرض کریں اگر یہ چیز ہو جاتی تو آپ سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہوتے، کیونکہ ہم بار بار پڑوسی ملک کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن جو حقیقت ہے اس سے منہ نہیں چرانا چاہیے. ابھی وہاں شادی ہوئی، ایک بہت بڑی شادی ہوئی، اور وہاں پہ مارک زکربرگ کو بلایا گیا. ہاں وہ چل رہی ہے، امبانی فیملی مسلسل چل رہی ہے، اور وہاں پہ مارک زکربرگ اور بل گیٹس جیسی شخصیات آئیں. آپ کو لگتا ہے وہاں وہ صرف شادی کا لڈو کھانے آئے ہوں گے؟ نہیں، اس طرح کی جو کارپوریٹ شادیاں ہوتی ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے وہ آئے ہوں گے، انہوں نے کچھ بات گفتگو ڈیلز اینڈ اینی تھنگ. فیملی کی جو ریلائنس انڈسٹری ہے اس میں شیئرز ہیں مارک زکربرگ کے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بزنس ٹو بزنس میٹر ہے. اور ہمارے یہاں جو انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہے اس میں ایک محتاط اندازہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دن انٹرنیٹ بند ہو تو ملک کو $53 ملین کا بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو سوچیں، رابطے متاثر ہو رہے ہیں، بزنس متاثر ہو رہا ہے، آن لائن آرڈرز متاثر ہو رہے ہیں، اوور آل آپ کی انڈسٹری سے متاثر. ایبسلیوٹلی. اب اسی پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. سینئر وائس چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن علی احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو باخبر سویرا. گڈ مارننگ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن جو ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے وہ بالکل بھی خیریت سے نہیں ہے. ایک تو چیز ہم نے ضرور یہ شیئر کی کہ کیا ہمارے لا میکرز سوچ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ سلو انٹرنیٹ ہے یا انٹرنیٹ بند ہے، یہ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں. اب اس میں نقصان کتنا ہوتا ہے علی صاحب، ذرا یہ بتائیے. السلام علیکم جی، تھینک یو فیصل اینڈ صدف مجھے انوائٹ کرنے کا اپنے شو پہ. سر آئی تھنک کہ کانورسیشن کو شروع کرتے ہوئے ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا میں ہماری ڈیجیٹل ایجنسیز آپریٹ کرتی ہیں. پہلے جب یوٹیوب بین ہوا تھا پاکستان میں تو اس وجہ سے ہم اس پوری ریس میں پیچھے رہ گئے تھے. ملینز آف ڈالرز کی ارننگز کی پوٹینشیل ڈاؤن دا لائن ہم نے سیکریفائز کی ان دا فیس آف نیشنل سیکورٹی. آئی تھنک کہ جو سینیٹر کی بھی رائے ہے کہ اگلی نسل اس سے خراب ہو رہی ہے، اس پہ دیکھیں اس پہ ایک ہیلدی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے کہ ان کے پوائنٹس کیا ہیں، ہمارے کیا ہیں، مگر اوور آل ملک کی معیشت، ہماری اکانومی، ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ شاید کوئی بھی ملک کے لیے امپورٹنٹ چیز نہیں ہو سکتی. تو ملینز آف ڈالرز کے لاسز اس وقت جو پر ڈے ہم سفر کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ، مگر جو نیشنل انٹرسٹ کی پروٹیکشن ہے اکانومی کے اوپر، آئی ٹی، انٹرنیٹ، وی پی اینز کی فری روانی، یہ وہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو آئی تھنک پالیٹکس اور سوشل میڈیا سے زیادہ امپورٹنٹ ہونے چاہیے، اور ہمیں اس پہ ایک کنسنسس فارم کرنا چاہیے. اچھا، ایک جو بڑی وجوہات اس کی بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جی نوجوان نسل ایک تو بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اخلاقیات خراب ہو رہی ہیں، پروپیگنڈا، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن دنیا بھر میں یہ چیز ہے. یہ امریکہ میں سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا آغاز کیا تھا، لیکن کیا وہ کوئی حل پیش کر سکے؟ اس کا حل کیا یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہ پلیٹ فارم بند کر دیں؟ دیکھیں، آئی مین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی ہر چیز کی جی پازیٹیو پہلو بھی ہیں اور نیگیٹو پہلو بھی ہیں. آئی فیل کہ لوگوں کو، بچوں کو، پیرنٹس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ تربیت دیں کہ اس کا میانہ روی کا استعمال کیا ہے. جب بھی آپ کسی چیز کو بین کرنے کی طرف چلتے ہیں تو وہ پھر اس کی جو ساری پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی لوز ہو جاتی ہیں. دیکھیں،
ایک سائڈ پہ بالکل سوشل میڈیا ٹرینڈس کی وجہ سے بچوں کا شاید بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، مگر دوسری طرف سے ہمیں مارکیٹنگ انفارمیشن، پروڈکٹس، ای کامرس، جنرل جانکاری، سائنس کی چیزیں، میرے بچے اکثر فزکس اور کیمسٹری کے بارے میں آن لائن یوٹیوب سے سیکھتے ہیں، کیا اس کو بھی بین کر دیں کیونکہ ادھر آپ کو ہیٹ اسپیچ ملتی ہے؟ بلکہ آن لائن اب کلاسز ہو رہی ہیں، آن لائن جو ہے اسکلز سکھائی جا رہی ہے، اور ڈسٹنٹ لرننگ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو آپ دیگر دور دراز علاقوں میں جو اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے وہاں تک ریممبر دا ٹائم آف دا کووڈ، اگر ہم یہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے نہ بچے اس سارے پیریڈ میں ایجوکیشن حاصل کر پاتے، نہ پھر بزنس چل پاتا، ہم اس کی اویئرنیس نہیں پھیلا سکتے تھے کووڈ کی۔ تو علی صاحب اب سچویشن یہ ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ ذرائع تو ہیں نا مزید استعمال کرنے کے، بٹ اگر ہم وی پی این استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے سیکٹر کے لیے کتنا جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے، ذرا یہ بتائیے۔ تو اس پرابلم کو شروع سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں پولیٹیکل انریسٹ پھیل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو ٹیکنالوجی میں صحیح طریقے سے کرنے کے لیے آپ کو اس کی پھر ریپل ایفیکٹس بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ آپ ٹویٹر کو بین کرتے ہیں، ٹویٹر کو بین کرنے کی وجہ سے لوگ جو ٹویٹر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ وی پی اینس کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کی نیچرل نی جرک ریئیکشن ہوتی ہے کہ اچھا جی اب وی پی این کو بھی بین کر دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ساری جو ٹاپ آئی ٹی کی کمپنیز ہیں، وہ جو انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتی ہیں، ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس کا سب سے جو خصوصی ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ان کے نیٹ ورک سے ایک انکرپٹڈ لائن کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں، اور انٹرنیشنل کمپنیز اس کے بغیر کام ہی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اچھا، سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، بلینز آف ڈالرز آف ریونیو پاکستان کے لیے ارن کر رہی ہے۔ اگر اس طرح کی ڈسٹرپشن آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا بزنس اٹھا کے پڑوسی ممالک چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ ان کے لیے بھی دھندا چلانا امپورٹنٹ ہے۔ اور میں خود سمجھ سکتا ہوں جی، اگر میں دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے اس ڈیسیجن کے اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ ایک کنٹری کے انٹرنیٹ میں ڈسٹرپشنز آ رہی ہیں، میری ٹیم ادھر کام نہیں کر سکتی، تو میں دیکھتا کہ اچھا ساتھ میں کمپیٹیٹیو کا کہاں پہ ٹیم مجھے مل رہی ہے جہاں پہ میں اٹھا سکتا ہوں۔ تو کیا جو ایگزسٹنگ بزنس ہے یا کلائنٹ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے اگر یہ سلسلہ طویل ہو گیا تو وہ یہاں سے کہیں اور بھی شفٹ ہو سکتا ہے؟ جی آئی تھنک سمجھنے کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آلریڈی ہو رہا ہے۔ ہمیں نیشنل ایسوسیشن ایک کمیونیکیشن پلیٹ فارم یوز کرتی ہے، انٹرنل واٹس ایپ گروپ، اس پہ ہمیں آئے دن خبریں آ رہی ہیں کہ کلائنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ اس دن کے بعد الیکشن انٹرنیٹ ڈسٹرپ نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل، ڈسٹرپشن نہیں ہوگی۔ اب ہمارا وی پی این کیوں نہیں چل رہا؟ اب اگر ہم نے کوئی کمیونیکیشن ای کامرس پلیٹ فارم کے تھرو کرنی ہے تو ہمارے ایڈز ایکس پہ کیوں نہیں چل رہے؟ یہ اگر کمپلینٹس ان ٹوٹالٹی بات یہ ہے کہ بندش کوئی بھی حل نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے شو میں تشریف لائے، اور یقیناً جو حکومت ساز ہیں، جو کہ قانون ساز ہے، وہ اس طرف ضرور سوچیں گے کہ جہاں ایک جانب دنیا جو ہے، آئی ٹی کا ہے، اب دور ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اور اس کے بیونڈ ہمیں سوچنا ہوگا۔ بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں واپس۔ حکومت نئی ہے تو مطالبات بھی پھر نئے ہوں گے۔ ایسے میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو شرائط کی اب ایک نئی فہرست تھما دیا۔ اس کا مطلب ہے مزید مہنگائی۔ کیا ایسا ہوگا، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مشیر برائے خزانہ ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اب ذرا یہ بتا دیں کہ جو نئی شرائط ہیں کتنی خطرناک ہیں شرائط، ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں، بیکاز جب آپ مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں تو وہ سارا برڈن اس پر آ جاتا ہے۔ تو کیا سمجھا جائے جی نئے معاہدے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ صدف، یہ پاکستان کے لیے نہایت ہی ایک سوبرنگ مومنٹ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک 24ویں آئی ایم ایف پروگرام میں لے جائیں۔ 76 سال میں 24 times you've been to the ICU doctor. That is not a good story to tell. تو شروع اس سے کریں تو ہمیں بہت ہی دس از ریئلی، اگر آپ سوچیں گے ڈیپ ڈاؤن تو آپ کہیں گے کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے ہی مطلب بری پرفارمنس سے آ رہے ہیں کہ پھر ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے، پر یہ ناگزیر ہے۔ اب آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا جو ہے یہ تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیزائن کرنا اس طرح سے، جو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن انسٹیڈ آف لوگوں پر بوجھ ڈالنے کے جی ایس ٹی بڑھانا، یعنی کہ جنرل سیلز ٹیکس بڑھانا، کہیں 5% ہے، کہیں ہم نے کنسیشن فوڈ پروسیس پہ دیا ہوا ہے، چینی پہ اس وقت جی ایس ٹی پیٹرولیم پروڈکٹس پہ 0 کیا ہوا ہے۔ ان کو بڑھانے کی بجائے آپ ان کے سامنے رکھیے واٹ از یور ہوم گرون پلان،
صدف جس ملک نے بھی IMF کو کامیابی سے کیا ہے اس نے ہمیشہ یہ ریئلائز کیا ہے کہ یہ IMF کا پروگرام نہیں ہے. یہ بھی ایک فیصل مطلب ایک مس نومر ہے پاکستان میں کہ یہ کوئی IMF کا پروگرام. دس از اے کنٹری اونڈ پروگرام supported by a facility of a bank which is called IMF, which is a bank of the last resort. جب آپ کو کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, لیکن جب ہمارے حکمران ہمیں توجہ دیتے ہیں نا جی ہمارا نہیں IMF کی شرائط ہے. اب ذرا سیلز ٹیکس کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اسے 18% تک بڑھا دیا جائے, عام آدمی تو متاثر ہوگا لیکن شعبے اور کون سے متاثر ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے یہ بات بالکل درست رکھی ہے. اس سے آپ کی اوور آل جنرل سیلز ٹیکس کیوں بڑھاتے ہیں؟ تاکہ آپ کی جو سیلز ہیں وہ کم ہوں. پاکستان میں اس وقت ہمیں اپنی شرح نمو یعنی کہ GDP یعنی کہ مینوفیکچرنگ یعنی کہ ایگریکلچر اس کو بڑھانا ہے نہ کہ کم کرنا ہے. اس لیے ان شعبوں پر ٹیکس لگائیے جو ریئل اسٹیٹ ہیں, جو ریٹیل ہیں, جو کنسٹرکشن ہیں, جو پاکستان کا ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے. IMF کو کنونس کیجئے کہ یہ از دا رائٹ وے ٹو گو, بٹ یہ تب ہوگا نا جب آپ نے کوئی اپنا ہوم گرون پلان سامنے رکھا ہوگا, ورنہ آپ بوجھ ڈالتے چلے جائیں گے. اس وقت بھی چونکہ پالیسی ریٹ بھی زیادہ ہے, پاکستان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انرجی کی بھی زیادہ ہے, مینوفیکچرنگ پہ ٹیکسیشن بھی زیادہ ہے. یہ اگر تینوں چیزوں کو آپ لے لیں, آپ نے پوچھا تو مینوفیکچرنگ جو ہے آپ کی سبڈیوڈ ہے اور دنیا سے کمپیٹ نہیں کر پاتی. اب آپ IMF کو یہ بات تو سامنے رکھیں نا, ٹھیک ہے, IMF کے ساتھ ڈیپر پروگرام نیگوشیٹ کریں, سطحی گفتگو قطعی طور پہ نہ کریں. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ہم نے یہ کام کیا ہوگا, اتھارٹیز نے یہ پروگرام بنایا ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جی. اب آگے آنے والے دنوں میں کیا اس پر پیش رفت ہوتی ہے؟ ہاں اس کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.